بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں نے آپ لوگوں سے تقریباً 3 ہفتے پہلے ایک خبر شیئر کی تھی جس میں نے یہ بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان ڈرامہ سیریز درلش ارطغرل سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کی اردو ڈبنگ کرنے کا حکم جاری کیا ہے، جس کے بعد اسے جنوری 2020 میں PTV پر نشر کیا جائے گا۔ اس کے پہلے سیزن کی ریکارڈنگ جاری تھی جس میں دیا رحمان اور دوسرے لوگ بھی شامل تھے۔ ڈبنگ کے دوران ڈبنگ کرنے والوں کی جو مصروفیات تھی ان کی تصاویر بھی وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کرتے رہے، اور پاکستان کی عوام بہت خوش تھی کہ یہاں کی عوام کو میرے پاس تم ہو جیسے سڑے ہوئے بدبودار ڈرامے دیکھنے کے بجائے ایک ایسا صاف ستھرا ڈرامہ دیکھنے کو ملے گا جو مکمل طور پر اسلامی اقدار کے مطابق ہے۔ مگر اس کے بعد جب سعودی عرب نے پاکستان کو کوالالمپور سمٹ میں شرکت کرنے سے روک دیا اور وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے دباؤ میں آ گئے، تب میرے ہی چینل نے یہ خبر بریک کی تھی کہ اب ڈرامہ سیریز ارطغرل کی ڈبنگ کا کام روک دیا گیا ہے اور شاید ہی اب یہ ڈرامہ PTV پر نشر کیا جائے، کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان پر اس ڈرامے کو روکنے کے حوالے سے بھرپور دباؤ ہے، اور ویسے بھی اس ڈرامے کی نشریات پر سعودی عرب نے اپنے ملک میں پابندی لگا دی تھی، اور اس کے علاوہ یہ ڈرامہ مصر اور UAE کی ریاستوں میں بھی بین تھا۔ جب میں نے اس ڈرامے کی نشریات پر پابندی کی ویڈیو اپلوڈ کی تو بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں، یہ ڈرامہ PTV پر نشر ہوگا۔ مگر اب اس ڈرامے کی ڈبنگ کی مرکزی کردار دیا رحمان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ مشہور ترکش ڈرامہ درلش ارطغرل کی ڈبنگ کا سلسلہ روک دیا گیا ہے۔ ایک عام سوال جو آج کل میرے فیس بک پر تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، تو وہ سوال یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فیمس ٹرکش پلے ہے ارطغرل، اس کو اردو میں ڈب کیا جا رہا ہے، اینڈ آئی واز پارٹ آف دیٹ ڈبنگ ٹیم، ہماری پوری ٹیم اس پہ کام کر رہی تھی۔ تو آج کل تمام لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں مجھ سے کہ کیا ڈبنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے کچھ رومرز جو ہیں وہ چل رہی تھیں ٹویٹر پر۔ تو میں نے کہا میں ویڈیو بنا کے سب سے پہلے تو آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ کرنٹ اسٹیٹس ارطغرل کا کیا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب اس کی ڈبنگ سٹارٹ ہوئی تھی، ہم نے ڈبنگ شروع کی تو ہم نے 6 ایپیسوڈ اس کے اردو میں ڈب کیے PTV ہیڈ کوارٹر میں، اور 6 ایپیسوڈ کے بعد PTV نے اس کی ڈبنگ کو روک دیا، اور ہماری ٹیم کو اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ ڈبنگ کیوں روکی ہے، آیا اس کی ڈبنگ دوبارہ سٹارٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا PTV کو لگتا ہے کہ ارطغرل PTV سے آن ایئر نہیں ہونا چاہیے، یا اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید PTV کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنے کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں کہ جو اس کو پراپرلی ڈب کر سکیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ PTV جس پرائیویٹ چینل کے ڈرامے آن ایئر کرتا ہے اسی پرائیویٹ چینل سے اس کو ڈب کرا لے، کہ شاید ان کے پاس PTV سے زیادہ کمپیٹنٹ اور ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ تو ابھی کرنٹلی اس کا سٹیٹس جو لوگ اس میں آلریڈی اس کو ڈب کر رہے تھے ان کے پاس کوئی نہیں ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اس کی ڈبنگ دوبارہ شروع ہوگی، جو ایپیسوڈ ڈب ہو گئے ہیں ان کا کیا ہوگا یا اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ ویڈیو بنا کے آپ کو کلیریفائی کرنے کا، بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ PTV نے یہ انیشیٹو تو لیا تھا اس کو ڈب کرنے کا، بٹ آل آف دا سڈن انہوں نے اس کو کیوں روک دیا یہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ اگرچہ PTV نیوز کے آفیشیل فیس بک پیج نے اس خبر کی تردید کی ہے، لیکن ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ اکثر ایسی تردید عوام کو لارا لگانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ یہ ڈرامہ جنوری میں دکھائے جانے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی آفیشیل ٹریلر تک ریلیز نہیں کیا گیا، جبکہ ہم واضح طور پر جانتے ہیں کہ اس ڈرامے کی ڈبنگ کا سلسلہ اس لیے روکا گیا ہے کیونکہ پاکستان پر پھر سعودی دباؤ آیا ہے، اور عرب ریاستیں کبھی نہیں چاہیں گی کہ پاکستان کے ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں یا درلش ارطغرل جیسے ڈرامے پاکستان میں سرکاری طور پر سرکاری TV پر دکھائے جائیں۔ بہت سی عوام اس ڈرامے کی ڈبنگ کا انتظار کر رہی تھی جو کہ اب مایوس ہوگی۔ ٹھیک ہے، سعودی عرب اور عرب ریاستوں نے PTV پر اس ڈرامے کو ٹیلی کاسٹ ہونے سے روک دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عرب ریاستیں ترکوں کی محبت بھی پاکستان کے دل سے اس طرح نکال سکیں گی؟ اور ستم ظریفی کی بات تو ناظرین کرام یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان نے ترکی کے اس ڈرامے کی ڈبنگ روک کر اس کے ٹیلی کاسٹ ہونے پر بھی پابندی لگا دی ہے، اور دوسری طرف ترکی کے وزیر اعظم طیب اردوان پاکستان کے مشہور شاعر اور ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد صاحب کو اپنے ملک میں بلا کر ترکی کے سب سے بڑے ثقافتی ایوارڈ سے نواز رہے ہیں۔ کیا ہم ترکوں کی اس اعلیٰ ظرفی کا بدلہ کبھی بھی اتنی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ دے سکیں گے؟ برصغیر کے مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے دور میں تحریک خلافت چلا کر جو کچھ بھی زیادہ رائے اکٹھا کیا اسے ترکی بھجوایا تاکہ خلافت عثمانیہ کی مدد کی جا سکے اور خلافت عثمانیہ کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچایا جا سکے۔ ترکوں نے آج تک وہ محبت کی نشانیاں سنبھال کر رکھی ہیں،
اور ایک ٹرکش ڈرامہ سیریز المحارب میں اس ڈرامے کا ایک کردار دوسرے کردار کو وہ چیزیں دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہماری برصغیر کے مسلمانوں سے محبت کی نشانیاں ہیں جو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں آپس میں ہے۔ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ نے پاکستان میں اس ڈرامے کو آن ایئر ہونے سے روک دیا ہے تو کیا اس کی مقبولیت ختم ہو جائے گی؟ ذرا آپ یہ تصویر دیکھیے کہ یمن کے علاقے مارب میں جنگ سے متاثر مہاجر کیمپ میں قائم کی گئی ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان کا نام قائی کریانہ رکھا گیا ہے اور اس دکان کے سامنے یمنی بچے فخریہ انداز میں کھڑے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ لوگ بھی انصاف کیجئے، کیا پاکستان کے موجودہ ڈراموں میں سے کوئی ڈرامہ اس قابل ہے کہ ہم فخریہ طور پر اس کا اسی طرح تذکرہ کر سکیں جس طرح ہم ایرطغرل ڈرامے کا کرتے ہیں؟ عاشقی، معشوقی، بیہودہ سینز، ناجائز تعلقات، کراس ریلیشن شپ اور بے حیائی پر مبنی ڈرامے ہماری قوم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ناظرین اکرام، میں نے تقریباً 7-8 سال سے پاکستانی ڈراموں کو دیکھنا بند کر رکھا ہے اور اس کی وجہ یہ بنی کہ میں آخری بار جو ڈرامہ دیکھ رہی تھی اس میں ایک لڑکا ایک لڑکی کو ملنے کے لیے پارک میں آتا ہے اور وہ لڑکی اسے یہ کہتی ہے کہ تم یہ گلابی شرٹ کیوں پہن کر آئے ہو، اس میں تو تم گے سے لگتے ہو۔ مجھے ڈرامے کا نام یاد نہیں اور نہ ہی میں ان ڈراموں کو اس قابل سمجھتی ہوں کہ میں ان کے نام یاد رکھوں، لیکن اس ٹائم میں حیرت سے اپنی جگہ پر ساکن ہو گئی کہ پاکستانی ڈرامے اس قدر گندی اور بیہودہ اصطلاحات کو کس قدر آسانی سے اور ایک لڑکی کے منہ سے ڈرامے میں نکلوا رہے ہیں تاکہ قوم کو ان گندی اصطلاحات کا عادی بنایا جا سکے۔ ڈرامہ سیریز دلرش ایرطغرل دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اس ڈرامے میں ایسے حالات اور ایسے ڈائلاگ شامل کیے گئے ہیں جن کو آج ہم موجودہ زمانے پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ہمیں آج کل کے انٹرنیشنل سینیریو میں جو حالات چل رہے ہیں ان کی پوری طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ کیا پاکستان کا کوئی ڈرامہ اس قابل ہے کہ وہ اسلام کی عظمت اور امت مسلمہ کو موجودہ مسائل کے حل پر مبنی کوئی سبق دے سکے، کوئی قرآن و سنت سے رہنمائی فراہم کر سکے؟ دلرش ایرطغرل کوئی ڈرامہ نہیں بلکہ ایک پورا پیکج ہے۔ یہ کسی کے لیے فکشن ہے تو کسی کے لیے تفریح، کسی کے لیے مزیدار ہے تو کسی کے لیے مذہبی، کسی کے لیے رومانٹک ہے تو کسی کے لیے ایکشن سیریز اور کسی کے لیے ایک مکمل تاریخی سیریز۔ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس نے یہ سیریز دیکھی ہو اور اس کی تعریف نہ کی ہو یا دیکھنے کے بعد اسے اس کا عادی نہ پایا ہو۔ پاکستانی ڈرامہ نگار اور پاکستانی اداکار اگر سیکھنا چاہیں تو اس ڈرامے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ پیسہ اس طرح بھی کمایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا موجودہ کوئی بھی ڈرامہ رائٹر محمد بوزدیک کے پائے کا نہیں ہے جس کے پاس اس قدر علم ہو اور وہ اپنے علم کو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ الفاظ میں ڈھالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور پھر ان الفاظ کو ایک مکمل ڈرامے کا روپ دے کر دنیا کو سحر زدہ کر دے۔ ہاں، اگر ہمارے حصے میں آئے ہیں تو خلیل الرحمن قمر جیسے ہی رائٹر آئے ہیں جو یا تو میرے پاس تم ہو جیسے ڈرامے لکھ سکتے ہیں یا پھر جان ایلیا کو علامہ اقبال سے بڑھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 200 سال میں جان ایلیا سے بڑا کوئی بھی شاعر نہیں آیا اور علامہ اقبال کی شاعری کسی کام کی نہیں۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے موجودہ ڈراموں میں کوئی ایسا ڈرامہ ہے جو دین اسلام کی حقیقی معنی اور مفہوم، عدل و انصاف، جہاد، شجاعت، بہادری، اللہ کی مدد، قیادت، صبر و استقامت، رہنمائی، بھائی چارہ اور امت مسلمہ جیسے سارے تصورات اور اصطلاحات کی ایسی عملی تفسیر پیش کرے جو کہ الفاظ کے ذریعے اتنے اچھے طریقے سے نہ سمجھائی جا سکے جس طرح سے ڈرامہ سیریز ایرطغرل ہمیں سمجھا دیتا ہے؟ ایسا کون سا ڈرامہ آپ نے آج تک دیکھا ہو جو پورے ملک کی معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب کرے اور دوسرے ممالک پر بھی معاشی اور ثقافتی اثرات مرتب کر ڈالے؟ TRT ورلڈ کی خبر کے مطابق 5ویں سیزن کے بعد خلافت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت سوگت جو کہ استنبول سے چند کلومیٹر دور ہے اس وقت پوری دنیا میں سیاحت کے ایک اہم مرکز کے طور پر جی اٹھا ہے، کیونکہ جو بھی ڈرامہ سیریز ایرطغرل دیکھتا ہے اس کے دل میں لازماً ترکی جانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ترکی نے اس ڈرامے کے ذریعے وہ شاندار کام کیا ہے جو امریکہ نے کیا، جیسے امریکہ ہالی ووڈ میں اپنی فلموں کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ وہی دنیا کو چلانے اور بچانے والا ہے، اس کے سپر ہیروز ہر کام کر کے دنیا کو ہر تباہی سے بچا سکتے ہیں، امریکہ ہی دنیا کا لیڈر ہے۔ تو متبادل کے طور پر اب ترک قوم کی جانب سے ان کے شاندار ماضی کو دیکھتے ہوئے یہی پیغام دیا گیا ہے اور ترک قوم اپنے مزید فلموں اور ڈراموں کے ذریعے یہی پیغام دیتی رہے گی۔ مگر پاکستان کو اس سے کیا لینا دینا؟ پاکستان کے حصے میں تو یا تو بیہودہ پاکستانی ڈرامے رہ گئے ہیں یا پھر سعودی عرب زور زبردستی اور دباؤ کے ذریعے پاکستان کو شاید مجبور کرے کہ وہ سلطنت عثمانیہ اور ترکی کے خلاف زہر اگلتا ہوا ڈرامہ ممالک النار اپنے سرکاری چینل پر شیئر کرے، جسے تمام پاکستانی عوام دیکھ کر بالکل کنفیوز ہو کر رہ جائے گی کہ آیا وہ ترکی صحیح ہے جو ہم ڈرامہ سیریز ایرطغرل میں دیکھتے ہیں یا تاریخ میں پڑھتے ہیں، یا یہ ترکی اور سلطنت عثمانیہ جو کہ ہم مملکت النار کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ڈرامے پر تو مغرب تک میں کھلبلی مچی ہوئی تھی،
تو یہ پی ٹی وی پر کیسے چل سکتا تھا؟ مغرب والوں کو یہ شکایت ہے کہ اس ڈرامے میں عیسائیت کا چہرہ مسخ کر کے دکھایا گیا ہے، جبکہ وہ یہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود اپنی فلموں اور ڈراموں میں اسلام اور مسلمانوں کا کیسا چہرہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اب اس ڈرامے کو ہمیں خود مشہور کرنا چاہیے۔ آخر میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی جنہوں نے ڈرامہ سیریز ارطغرل نہیں دیکھا اور اسے اردو ڈبنگ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اور بار بار کمنٹ کر کے اس ڈرامے کو اردو میں دیکھنے کا طریقہ اور ذریعہ پوچھتے ہیں، ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ گیو می 5 ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں جا کر تمام ڈرامے اردو ڈبنگ یا اردو ترجمے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ فیس بک کے ذریعے یہ ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں وہ فیس بک پر ڈرامہ سیریز درلش ارطغرل ود اردو سب ٹائٹلز لکھ کر سرچ کریں اور 7 سیزن کا نام بھی لکھیں، ان کے سامنے تمام سرچ رزلٹ آ جائیں گے۔ مگر اس کو اردو ڈبنگ میں دکھانے کا فائدہ یہ تھا کہ جو لوگ اردو پڑھنا نہیں جانتے یا جن لوگوں کو ڈرامے کے دوران اردو ترجمہ پڑھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا وہ اس میں الجھن محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے آسانی تھی۔ مگر یہ بات تو طے ہے کہ یہ پی ٹی وی پر آن ایئر ہو یا چاہے نہ ہو، اس کے مداح اسے دیکھنے کے راستے اور طریقے خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔